شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی کل حال والحمد للہ علی کل نعمہ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على رسول الثقلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المذبوحين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله برادران ایمانی و روحانی دوستان عزیز بزرگان قوم و ملت، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا اشرف حاصل کیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ بلا شک و شبہ یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام۔ اس دین کی اتنی اہمیت و عظمت ہے کہ پروردگار نے اہتمام خاص کیا اس کو پہنچانے کے لیے۔ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اس دین کو پہنچانے کے لیے۔ اس سے دین کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے، سن 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ گھروں میں عزائے حسین مظلوم بقا ہے، گھر میں مجلسیں ہو رہی ہیں، گھر کے لوگوں کے درمیان مجلس و ماتم بقا ہو رہا ہے۔ اب جو گھر میں مجلسیں ہو رہی ہیں کہ مومنین کی فرمائش ہے کہ یہ جو گھر میں مجلس ہو رہے ہیں ریکارڈ ہو کر کے آن لائن چلائے جائیں تاکہ دیگر مومنین بھی استفادہ کر سکیں۔ دین کی بڑی اہمیت ہے، عظمت ہے۔ عشرے کا عنوان اہل بیت اور اسلامی زندگی، اہل بیت اور اسلامی زندگی۔ اس میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے اقوال فرامین پیش کریں تاکہ اس کے مطابق انسان اسلامی زندگی گزار سکے۔ کہ صحیح اسلامی زندگی کیا ہے، اہل بیت کیسی زندگی پسند کرتے تھے، اہل بیت کے نزدیک کیسی زندگی اچھی زندگی مانی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں پر انشاءاللہ اس عشرے کے دوران روشنی ڈالی جائے گی۔
جہاں تک بھی بات پہنچے سننے والے بھی محظوظ ہوں گے اور ثواب حاصل کریں گے۔ آج کی اس مجلس کا ذیلی عنوان ہے اہل بیت اور اسلامی زندگی کے تحت ذیلی عنوان ہے دوستی۔ اسلام میں دوستی کی کیا عظمت ہے، کیا اہمیت ہے، دوست بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، انسان کے دوست ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، دوستی والی زندگی اچھی ہوتی ہے، دشمنی کے ساتھ زندگی اچھی ہوتی ہے، اور اس میں اہل بیت کی کیا تعلیمات ہیں، ان کے نزدیک دوستی کیسی ہونی چاہیے، دوستی کی اہمیت کیا ہے اہل بیت کے نزدیک۔ تو آج کی مختصر گفتگو میں ہم اسی پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے بعد ربط مسائل۔ دوست اور دوستی کو اسلام بہت پسند کرتا ہے، دوستوں کو رحمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، دوستوں کو محبت کی نظر سے اسلام دیکھتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے زیادہ سے زیادہ دوست ہوں تاکہ مرنے کے بعد اس کے اوپر گریہ کرنے والے بھی زیادہ ہوں۔ جتنے دوست زیادہ ہوں گے اتنے ہی مرنے کے بعد گریہ کرنے والے، اس کے اوپر رونے والے، آہو زاری کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ اس لیے اسلام میں کہا ہے کہ دوستی کو بڑھاوا دینا چاہیے، کسی سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ 1000 دوستوں پر ایک دشمن بھاری ہوتا ہے، لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے ہر انسان کی اسلامی زندگی کے تحت کہ اس کا کوئی دشمن نہ ہو، زندگی میں سب ہر طرف دوست ہی دوست ہوں، دوستوں کا بول والا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بہترین دوست اگر کسی کا ہے تو تنہا رہنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ رہے۔ انسان کو تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے اچھے دوست کے ساتھ بیٹھے، اور برے دوست کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تنہا بیٹھ جائے۔ تنہا رہنا برے دوست کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے، اور تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے دوست کی ہم نشینی اختیار کرے انسان۔ صلوات پڑھنے پر محمد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غریب انسان وہ ہے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ مولا علی کی نظر میں غریب کون ہے؟ غریب وہ ہے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، جس کا کوئی سنگاتی نہ ہو۔ یہ تو صرف پروردگار کی صفت ہے کہ جس کا کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی اور سنگاتی نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ ایک اور بہت ہی قیمتی قول مولا کائنات دوست حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دوستی کے سلسلے میں آپ فرما رہے ہیں کہ احمق دوست کے ساتھ بیٹھنا، یعنی دوستی کرو تو عقل مند سے کرو۔ مولا کے قول کی روشنی میں ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ دوستی اگر انسان کرے تو کس سے کرے؟ عقل مند انسان سے دوستی کرے، بیوقوف سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ احمق اور بیوقوف آدمی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا عذاب روح و جان ہے، یعنی جسم کے لیے بھی عذاب ہے، اس کی روح کے لیے بھی عذاب ہے احمق کے ساتھ بیٹھنا۔ صلوات پر محمد۔ اور فرمایا بہت ہی قیمتی اقوال ہیں دوستی کے حوالے سے۔ مولا کائنات کے دوسرے کا ارشاد ہے کہ تمہارا دوست تمہارے حقیقی بھائی کے حکم میں، جیسے کہ سگا بھائی ہوتا ہے، اگر وفادار دوست ہے تو دوست بھی بھائی کا درجہ رکھتا ہے، لیکن تمہارا ہر حقیقی بھائی تمہارے دوست کے حکم میں نہیں۔ ہر حقیقی بھائی، ہر سگا بھائی، یہ تو ضروری نہیں کہ وہ دوست ہو، لیکن ہر دوست انسان کا بھائی ہوتا ہے۔ کس کی نظر میں؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں۔ دوسرے جگہ پر مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ بدگمان دوست اور بدگمان مددگار میں کوئی خیر و خوبی نہیں پائی جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟
ایک دوست کو دوسرے دوست کے سلسلے میں بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں اس کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے. اس کے علاوہ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوستی کے تعلق سے, جس نے اپنے برادر دینی کو کھو دیا, یعنی جس نے کوئی دوست بنایا اور اس کو کھو دیا, اپنے دینی بھائی کو کھو دیا, تو گویا اس نے اپنے شریف ترین عضو بدن کو کھو دیا. یعنی دوست بنانے کے بعد کھو دینا مولا علی کی نظر میں ایسا ہی ہے کہ جس نے اپنے جسم کے کسی عضو کو کھو دیا ہو. یعنی کیا مطلب, انسان کا قوت بازو ہوتا ہے دوست, اس کا سہارا ہوتا ہے, اس کو بنانے کے بعد کھو نہیں دینا چاہیے, اس سے روابط و تعلقات برقرار رکھنا چاہیے. امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی سے اس وقت آپ دوست کس کو بنائیں. مولا امام حسن فرماتے ہیں کہ کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک کہ اس کے آنے جانے کے بارے میں خبر نہ ہو, کہ کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, کیسے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے. اس وقت تک جب تک اس کی جانچ پڑتال نہ ہو جائے کسی کو دوست نہ بناؤ. یعنی دوست بنانے سے پہلے بھی ہمیں سوچنا ہے کہ کون دوستی کے لائق ہے, کون دوستی کے لائق نہیں ہے. یعنی دو نتیجے نکلے, اس سے پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی, یہ بھی حدیث سنائی. دو نتیجے نکلے کہ ایک احمق کو دوست نہیں بنانا چاہیے, اور ایک اس کو دوست نہیں بنانا چاہیے کہ جو برے مقامات پر آتا جاتا ہو, جس کو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہوں. صلوات پر محمد. ایک اور قول ہے بہت ہی قیمتی, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دوستی چلتے چلتے, دوستی برقرار رہتے رہتے 20 سال تک پہنچ جاتی ہے, تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ رشتہ داری کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے. جب دوستی برقرار رہتے رہتے 20 سال گزر جائیں تو گویا کہ وہ دوست یا دوست کے گھرانے والے رشتہ داری میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کوشش یہ ہو کہ دوست سچے اور با وفا ہوں. دوست سچا ہونا چاہیے اور با وفا ہونا چاہیے, تاکہ آزمائش کے وقت تمہارے لیے ذخیرے کا کام کرے اور مصیبت کے وقت سپر کا کام کرے. با وفا اور سچا دوست ہونا چاہیے, بے وفا نہیں ہونا چاہیے, دوست کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. جب با وفا ہوگا, سچا ہوگا, تو مصیبت میں کام آئے گا اور آسائش کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا, راحت کا سبب ہوگا. اس کے علاوہ چھٹے امام ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ رفت و آمد کرنا چاہتے ہو تو فقط نیک و صالح لوگوں کے ساتھ رفت و آمد کرو. یعنی کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, آنا جانا, گھومنا پھرنا رکھنا چاہتے ہو تو صرف نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے انہی لوگوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے انہی لوگوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. بیوقوفوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو اس کو شمار بھی بیوقوفوں میں ہوگا, برے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا اس کا شمار بھی برے لوگوں میں ہوگا. لہذا انسان کو نیک لوگوں کے ساتھ ہمراہی کرنی چاہیے اور فاسق و فاضل لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. فاسق و فاضل یعنی جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں ان سے انسان کو دور رہنا چاہیے, ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے دوست کے سلسلے میں کہ دو لوگ کے جو آپس میں دوست ہوں اور ان میں سے جو اپنے دوست کے ساتھ زیادہ مہربانی کرے تو وہ میں خدا کے نزدیک زیادہ عزیز اور بلند مقام رکھتا ہے. یعنی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, مہربانی سے پیش آنا چاہیے. تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے اپنے دوست کے ساتھ تو اس کا اللہ کی نظر میں عزت اور مقام بلند ہو جاتا ہے. صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام موسی کاظم علیہ السلام دوستی کے سلسلے میں فرمانے کہ انسان کو چاہے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے. یعنی والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اسلام حکم دے رہا ہے کہ رابطے کو برقرار رکھا جائے. اس سے کیا ہوگا, کیونکہ ان سے محبت ویسے ہی ہے جیسے اپنے والدین سے محبت.
اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنا، ان سے محبت کرنا ویسے کہ جیسے اپنے والدین سے دوستی میں محبت کی۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ امام فرمائے، ہمارے 8ویں امام کہ جو اپنی زندگی میں زیادہ دوست رکھتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد گریہ کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام فرمانے کہ جو نیک لوگ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی بدگمانی سے لوگ سلوک کرتے، بدگمانی کا سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی، ان کو بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ جو برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ بس آخر کلام میں عرض کیا جائے کہ ہمارے 10ویں امام ایک اور قول دوستی کے حوالے سے فرمایا کہ تم سے اپنے کمال محبت و خلوص کے ساتھ جو بھی ملتا ہو، جو اپنے کمال محبت یا انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آتا ہو تو تمہیں بھی اس کے ساتھ خلوص و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دوستی ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے، دونوں طرف سے خیال رکھا جاتا ہے۔ اور آج کی گفتگو کا یہ خاص عنوان اسی لیے قرار دیا تھا کہ آج محرم کی 4 تاریخ ہے۔ ایام اعضاء دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ افق پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ دیکھیے کہ آج محرم کی 4 تاریخ آ گئی، اس میں علماء و ذاکرین جناب حبیب کے مصائب پر، حبیب کون؟ دوست۔ کس کے حبیب ہیں؟ حسین مظلوم کے حبیب ہیں، حسین مظلوم کے دوست ہیں، بچپن کے دوست، بچپن کے ساتھی جناب حبیب ابن مظاہر۔ اللہ اکبر، مصیبت کے وقت میں دوست کو یاد کیا آقا حسین۔ دشمن کی فوجوں پر فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کربلا میں جب دشمن کی فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو بی بی زینب نے کہا کہ اے بھائی کہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے، تم بھی اپنے ساتھی کو مدد کے لیے بلا لو، تم بھی اپنے دوست کو مدد کے لیے بلا لو۔ تو آقا حسین نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اور جس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین الغریب الی رجل الفقی، اللہ اکبر، خط لکھا امام نے، قاصد کے حوالے کیا، نامہ ور خط لے کر کے کوفے پہنچا، جناب حبیب کے در دولت پر پہنچا، دق الباب کیا۔ دق الباب کرنے کے بعد جناب حبیب اپنے گھر سے برآمد ہوئے، پوچھا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے؟ کہا کہ میں انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، جا کے بتاؤ کیا ہے۔ امام حسین کا خط دیا۔ برسوں کے بعد اپنے دوست آقا حسین کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور کہا کہ وہ خط کو ملاحظہ کیا، حبیب خط پڑھ رہے ہیں، اپنے بچپن کے دوست حسین کا۔ گھر کے اندر داخل ہوئے، خاموش ہیں۔ زوجہ نے معلوم کیا کہ حبیب کیا بات ہے، کون ہے؟ کہا کہ حسین نے قاصد بھیجا ہے، خط بھیجا ہے، اس میں مدد کے لیے بلایا ہے۔ حسین نرغ آدم میں گرے ہوئے ہیں کربلا میں، مدد کے لیے طلب کیا۔ اللہ اکبر، تو کہا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں کہ تمہارا میرے بعد کیا ہوگا۔ کہا کہ کیا سوچتے ہو؟ تم حسین مظلوم، رسول کا نواسا، فرزند رسول، تمہیں مدد کے لیے بلائے اور تم مدد کے لیے نہ جاؤ؟ حبیب تم گھر میں بیٹھو، میں آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ کہا کہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں خود مدد کے لیے جاؤں گا۔ ایک رہوار کے ساتھ غلام کو دوری پر بھیجا، تھوڑی سی دیر ہوئی حبیب کو پہنچنے میں تو کیا منظر دیکھا کہ غلام رہوار سے گفتگو کر رہا ہے، روتا جاتا اور کہتا ہے کہ میرے آقا کو آنے میں اگر دیر ہو گئی تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر کے آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ حبیب سوار ہو گئے، کربلا کا رخ کیا، کربلا کا رخ کیا، اور کچھ دیر کے بعد
آقا حسین کے لکھے کہ گرد بلند ہوئی، کہا کہ جاؤ اکبر استقبال کرو، کہا عباس استقبال کرو، ہمارے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حبیب قریب پہنچے، ادھر خیمے میں خبر ہو گئی کہ حبیب آ گئے، حسین کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، حبیب پہنچے، بی بی زینب نے کہا کہ فضہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ بس بی بی زینب کا دل بھر آیا اور کہا کہ فضہ جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو، حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو۔ فضہ در خیمہ پائی، آنے کے بعد حبیب کو سلام کہا کہ شہزادی زینب نے حبیب تمہیں سلام کہلایا ہے۔ جب حبیب نے سنا، سرو سینے کو پیٹ لیا، امامے کو اتارا، اہل بیت رسول پہ یہ وقت آ گیا، شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا، نبی زادیوں پہ یہ وقت آ گیا، غلاموں کو سلام کہلائیں۔ اللہ اکبر، روز عاشور نمودار ہوئی، حبیب نے اجازت لی، میدان کارزار میں آئے، غضب کا جہاد کیا۔ بس آخری جملے مجلس تمام ہے۔ غضب کا جہاد کیا، سینکڑوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد جب دشمن تاب نہ آ سکا تو مل کر کے حملہ کیا، چاروں طرف سے حبیب گر گئے۔ دو وقت بڑی مصیبت کے گزرے آقا حسین کے اوپر۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب بچپن کے دوست حبیب زین فرش سے زمین پہ آئے ہیں، ایک وہ وقت تھا کہ جب آقا عباس نے فرات کے کنارے سے آواز دی ہے آقا خبر لیجئے، تو آقا حسین نے کمر پکڑ لی تھی، اپنی کمر کو تھام لیا تھا۔ تو دو وقت مصیبت کی تاریخ نے لکھا کہ آقا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا کہ جب حبیب کی آواز آئی اے آقا مدد کو آئیے، آقا حسین مدد کو پہنچے اور فرمایا کہ حبیب تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، حبیب تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کا حبیب تمہیں بڑا خیال تھا آقا حسین کا، بیویوں کا۔ آقا حسین کی شہادت کے بعد بیویوں کو دیار بدیار پھرایا جائے گا، قیام میں آگ لگا دی جائے گی۔ لاش حبیب خیمے میں آئی، واہ حبیبہ واہ مصیبت کی صدائیں بلند، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تو تیرا آپ کا واسطہ، جہاں تماسمین کے آپ کا واسطہ، ہم سے ذکر عبادت فرصے کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی دنیا میں مومنات ہیں سب کی جان مال نام کی حفاظت فرما، بالخصوص اس کرونا وائرس سے، اس وبا سے تمام مومنین کو نجات عطا فرما، خرافت اور جس سماوش سے محفوظ فرما، دنیا و آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما، تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ شہدائے کربلا، اسیران کربلا کے حضور ہم سے اس تعزیت فرصے کو قبول فرما، امام زمانہ کے حضور ہم سے اس تعزیت فرصے کو قبول فرما۔